السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 67 ہے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَىٰ إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ یوسف کی آیات ہیں۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے اس مبارک واقعے میں، ان کی مبارک سیرت میں ہمارے لیے روزانہ کی جو زندگی ہے، ڈے ٹو ڈے لائف، ہماری روزانہ کی گھریلو زندگی، ہماری ذاتی زندگی، ہماری آپس کی زندگی، وہ کیسے بہترین گزرے کہ ہم کس سلیقے کے ساتھ زندگی گزاریں، یہ جو ہے اس صورت کا خاص موضوع ہے۔ اس کا جو عنوان ہے، اس کا جو مقصود ہے، ایک انسان اس دنیا میں کن کن حالات سے گزرتا ہے۔ ایک باپ کو، خاص طور پہ ہمیں حضرت یعقوب علیہ السلام جو ایک والد ہیں، بچوں کی طرف سے کیسی آزمائشوں سے گزر رہے، کیسی آزمائشیں ایک والد کو اپنے بچوں کی طرف سے آتی ہیں، اور ایک باپ کا کیا بہترین نمونہ ہونا چاہیے، وہ ہمیں دیکھنا ہے۔ جیسے ہم اس صورت میں حضرت یوسف علیہ السلام کا خاص طور پہ ان کی زندگی دیکھتے ہیں، اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کی سیرت پر بھی ہماری نگاہ کہ ایک والد کے اعتبار سے کیسی آزمائشوں سے اللہ تعالیٰ گزار رہے ہیں، کیونکہ دنیا امتحان کی، حالات کی جگہ ہے۔ تو گزشتہ جو مجلس میں جو بات عرض کی گئی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی پہنچے اپنے والد کے پاس اور کہنے لگے کہ بادشاہ مصر نے کہا ہے کہ اگر آئندہ ہمارے پاس آؤ تو اپنے بھائی کو بھی لے کر آؤ، اگر بھائی کو نہیں لاؤ گے تو فلا کیل لکم عندی ولا تقربون، نہ تمہیں کوئی اناج ملے گا اور نہ تمہیں آنے دیا جائے گا، بلکہ تمہیں روک دیا جائے گا۔ بس ایک ہی شکل، ایک ہی صورت ہے دوبارہ ایجپٹ میں، مصر میں جانے کی، کہ ہم اس بھائی کو لے کر جائیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام پیغمبروں کی جو زندگی ہے، سیرت ہے، سب سے زیادہ اس میں جو ہمیں سیکھنے کو ہے وہ ایمان اور یقین اور توکل علی اللہ ہے۔ یہ سب سے پہلا پیغام ہے۔ اور دوسری جو چیز ہے وہ نبیوں والے اخلاق ہیں۔ یہ دو چیزیں ہمیشہ، اور بھی بہت سی چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں، سیکھنا چاہیے، لیکن خاص طور پر ایک پیغمبر کا، ایک نبی کا اللہ کی ذات پر بھروسہ، توکل کسے کہتے ہیں، توکل کیا چیز ہے۔ دیکھیں حضرت یعقوب علیہ السلام نبی ہیں،
اللہ پر توکل، اللہ پر اعتماد ہے، لیکن پوری تدبیر اختیار کر رہے ہیں۔ ایک بچے کو تو کھو دیے تھے، اب دوسرا بچہ ہے، کہتے نہیں بھی اللہ کرنے والا ہے، میں نہیں بھیج سکتا اس بچے کو، اللہ تعالیٰ ہمارا رزاق ہے، اللہ کر لے۔ یہ سمجھنا چاہیے کہ دنیا جو ہے اللہ نے اس کو اسباب سے جو ہے بنایا ہے، یہاں پوری طرح آدمی اسباب اختیار کر کے اللہ پر بھروسہ کرے۔ یعقوب علیہ السلام وہ جانتے تھے کہ اس قحط کا جو علاج ہے یہی ہے کہ اللہ پر پورا بھروسہ کرتے ہوئے تدبیر اختیار کریں، اور تدبیر یہی ہے کہ اس بچے کو بھیجا جائے، تاکہ اس بچے کو بھیجیں گے تو ہمیں جو ہے اناج ملے گا، ہر بھائی جو ہے اونٹ بھر کر جو ہے اناج لے کر آئے گا، سامان لے کر آئے گا، اور ہمارے علاقے کی قحط سالی دور ہوگی۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنے اس چھوٹے سے بیٹے بنیامین کو بھیج دیے۔ اب یہ قافلہ نکل رہا ہے، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی ہیں یہ فلسطین سے مصر پہلی مرتبہ گئے تھے، اب دوسری مرتبہ جا رہے ہیں۔ ٹوٹل کتنی مرتبہ گئے آپ کو ذہن میں رکھنا ہے، آخر میں امتحان بھی ہوگا، جو پاس ہوں گے انہیں انعام دیا جائے گا، ہے نا؟ کتنی مرتبہ؟ یہ دوسری مرتبہ ہے نا؟ خواب کتنی مرتبہ ہے، کرتے کا واقعہ کتنی مرتبہ ہے۔ بہرکیف ہم جو ہے واقعات اصل ہیں، اور اس سے جو ہے نا ہمیں جو سیکھنے کو جو چیز ملتی ہے وہ اصل، اس پر غور کرنا ہے۔ تو اب حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں کو بھیج رہے ہیں۔ ایک جو شفیق باپ ہوتا ہے کبھی بھی اپنے بچوں سے مایوس نہیں ہوتا، کتنا ہی بچے بگڑ جائیں، کتنی ہی نافرمان ہو جائیں، ہمیشہ ایک ان کے ساتھ سمجھانا، بات چیت کرنا، تذکیر جسے کہتے ہیں، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، بات چیت کرنا، سمجھاتے رہنا، یہ موقع تلاش کرتے کرتے ہر لائن سے۔ اب یہاں دیکھو ایک شفیق باپ اپنے ان بچوں سے کیا کہہ رہے ہیں، خطاب بھی دیکھو نا، کہہ رہے ہیں کہ وقال یا بنیا، اے میرے پیارے بچوں، اے میرے پیارے بچوں، اب نصیحت کر رہے ہیں کہ اپنے بچوں کی حفاظت کی تدبیر اختیار کرنی چاہیے۔ اب تم جا رہے ہو اس شہر میں، ایک سفر تمہارا ہو چکا ہے، وہاں تم لوگوں کو پہچان لیے گئے کہ تم بڑے باپ کے، نبی کے گھر کے بچے ہو، اور تمہارا خاص اکرام ہوا ہے وہاں پر۔ دوبارہ اگر تم سب مل کر ایک ہی دروازے سے داخل ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے لوگ حسد کریں گے، لوگ تم پر جو ہے نظر بھی لگائیں گے، تو لہٰذا اس سے اپنی حفاظت کرو۔ پہلے زمانوں میں شہروں کے اندر داخل ہونے کے لیے فصیل ہوا کرتی تھی، بڑے بڑے گیٹ ہوا کرتے تھے، وہ گیٹ کھلتے تو اندر آتے۔ تو کہا مصر ہے اور مصر کے کئی دروازے ہیں، تو والد جو ہے اپنے بچوں کو نصیحت کر رہے ہیں، لا تدخلوا من باب واحد، ایک ہی دروازے سے مت داخل ہونا، کیونکہ ایک ہی دروازے سے جب تم جاؤ گے تو لوگوں کی ماشاءاللہ یعقوب علیہ السلام کے بچے ہیں، یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں، بڑے لمبے لڑنگے ماشاءاللہ، جسامت، خوبصورت، وجیح، ہے نا؟ بالکل یعنی ہماری طرح تھوڑی ہے، بالکل جو ہے نا بالکل خوبصورت فلسطین کے بچے ہیں، تو بالکل جو ہے نا ہر اعتبار سے، تو ظاہر سی بات ہے جب دیکھیں گے تو کہیں گے بھئی کہ کیا ہے۔ تو اسی لیے جو ہے نا علماء نے لکھا ہے کہ نظر جو ہے یہ حق ہے، اور یہ نظر بعض مرتبہ آدمی خامخواہ وہم بھی نہیں کرنا چاہیے، ہاں ہے نا، نظر جو ہے یہ حق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے چیزوں میں خاصیت رکھی ہے، اسی طرح اللہ نے انسان کی نگاہ میں بھی تاثیر رکھی ہے۔ جب انسان ایک نظر ڈالتا ہے، لکھا ہے کتابوں میں کہ اللہ کے نیک بندوں کی مجلسوں میں سامنے بیٹھنا چاہیے، کیونکہ ان کی نگاہ ہم پر پڑے تو وہ جو ہے نگاہ ہماری زندگیوں کو بدل دے۔ کہتے نا کہ تقدیریں نگاہ مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، تو یہ دین کی اللہ والوں کی مجلسوں میں جو ہے نا اس طرح آدمی بیٹھے کہ بھی ان کی نگاہ ہم پر پڑے، ان کی صحبت ہم اس سے فائدہ اٹھائیں۔ تو جب انسان کسی پر غلط نظر ڈالتا ہے، اس کا نیگیٹو جو اثر پڑتا ہے وہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی سکھائی، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ عین لامہ کہتے ہیں زہریلی نگاہ۔ تو انسان کی نگاہ جب وہ دیکھتا ہے تو اس کی نگاہ کی تاثیر اور وہ کیفیت کے اندر بعض مرتبہ
وہ ایسا منفی اثر ہوتا ہے کہ زہریلا پن ہوتا ہے. اور فرمایا کہ حدیث بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نظر آدمی کو قبر میں اتار دیتی ہے، جیسے اونٹ کو ہنڈیا میں اتار دیتی ہے، اس طرح آدمی کو جو ہے نظر جو ہے قبر کے اندر اتار دیتی ہے، سکیڑ جاتا ہے. ایک صحابی سفر میں تھے، دو دوست غسل کرنے کے لیے، وہ زمانے میں جو ہے بالکل راستے میں سب غسل ہوا کرتے تھے، تو انہوں نے جو ہے ایک چادر پہنی اور غسل کرنے کے لیے جب کھڑے ہوئے، ان کی جسامت کو دیکھ کر جو ہے ان کے دوست نے کہا واہ کیا بہترین ہے نا کہ کیا سکس پیک ہے، کیا ہے، کیا جسم ہے، کیا باڈی ہے، کیا یہ ہے. تو وہ ایسی نظر لگی کہ وہ ان کی طبیعت پر اس کا اثر ایسا ہوا کہ بیمار ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس کو عرض کیا گیا تو آپ نے فرمایا ان صحابی کو بلا کر تم اپنے بھائی کو مارنا چاہتے ہو؟ یہی جملہ فرمایا، تم اپنے بھائی کو مارنا چاہتے ہو؟ جب تم نے انہیں دیکھا تو کیوں نہیں کہا بارک اللہ، ماشاء اللہ؟ تو اس لیے جو ہے نا سب سے بڑی جو چیز ہے نا یہ دور جو ہے نا، یہ دور بڑا خطرناک دور ہے. یہ دور جو ہے شو آف کا دور ہے. مجلسوں میں بیٹھے ہاں ہم اپنی جو ہے نا سٹاکس کا ڈسکس کرتے ہیں، ہاں کہ بھئی کہ میرے اتنے سٹاکس ہو گئے. اب کون ماشاء اللہ کہتا ہے؟ تھوڑے دن کے بعد آدمی کا چہرہ بتاتا ہے کہ نہیں اونچ نیچ کیسی چل رہی ہے نا. تو اس لیے جو ہے نا لو پروفائل، ان اللہ یحب التقی الخفی العبد، بہترین حدیث. اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو پسند کرتے ہیں جس کے اندر تقوی ہو. التقی الخفی، خفی کے معنی اپنے کو لو پروفائل رکھے، اپنی کامیابی کو، اپنی جو ہے شہرت کو، اپنے مال کو، اپنی چیزوں کو لو پروفائل رکھے، ہاں، اور اپنی احتیاط اور تدبیریں کرتا رہے، لو پروفائل رکھے. کیونکہ اس کا صرف فائدہ جو ہے نا آخرت کے اعتبار سے نہیں ہے، دنیاوی اعتبار سے اس کا فائدہ یہ ہے کہ بڑی بڑی مصیبتوں سے اللہ اس کی حفاظت کر لیتے ہیں. لیکن نہیں، اسی لیے جو ہے نا حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ ہے، دیکھیے نا کیا بہترین فرماتے ہیں. ہمارا جو تبلیغ کا کام ہے، فرماتے ہیں کہ اس کی شہرت 100 سال پیچھے ہو، کام 100 سال آگے ہو. لیکن ہمارا مزاج یہ ہے کہ کام ہو یا نہ ہو، ہمارا جو ہے شہرت آگے ہو، ہے نا. زمانہ ایسا ہے، شہرت کا ہے. شہرت میں کیا ہے آدمی، آپ دیکھیں ایک آدمی جم جانا شروع کرتا ہے، 2 ہفتے کے بعد کہتا ہے میں ورک آؤٹ شروع کیا ہوں، وہ 1-2 ہفتے کے بعد بند کر دیتا ہے. تو بہرکیف تو والد کی نصیحت بچوں کے لیے کیا ہے کہ لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ، الگ الگ دروازوں سے جاؤ، الگ الگ دروازوں سے داخل ہو. سبحان اللہ. دوسری بات کہی وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، تدبیر پوری اختیار کرنا، توکل اور بھروسہ اللہ پر رکھنا. فرمایا بچوں اللہ کی طرف سے کوئی چیز تمہیں پہنچنے والی ہے تو اس سے میں تمہیں بچا نہیں سکتا. تو آدمی تدبیر اختیار کر کے اللہ پر بھروسہ کرے، پھر جو ہوگا وہ. اسی لیے حدیث میں ہے نا، بڑی بہترین حدیث ہے، لمبی، اس کا آخری جملہ ہے، آپ نے فرمایا، حدیث سن لیں دیکھیں، احرص علی ما ینفع واستعن باللہ ولا تعجز. پھر آپ نے فرمایا اگر کوئی چیز نہیں ہو سکی تو یہ نہ کہو کہ میں ایسا ہوتا تو ایسا کرتا، ویسا ہوتا تو ایسا کرتا. ہاں، قدر اللہ ما شاء، اللہ نے جو لکھا وہ ہوا. تو آدمی پوری تدبیر، حضرت یعقوب علیہ السلام پوری تدبیر سکھا رہے ہیں بچوں کو، الگ دروازوں سے داخل ہونا. اور پھر توکل، اعتماد علی اللہ یہ ہے، ما اغنی عنکم من اللہ من شیء، اللہ کی طرف سے کوئی چیز لکھی ہوئی ہو. یہ اشارہ ہو رہا ہے نہیں؟ ہو رہا نہیں؟ آگے 11 بچوں کو بھیج رہے ہیں، ایک بچہ آگے روک رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام بنیامین کو، حالانکہ پوری تدبیر اختیار کی، الگ الگ گئے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ واپس پورے آتے، ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ پورے واپس آتے، پورے واپس نہیں آ رہے. ایک بچے کو حضرت یوسف علیہ السلام روک رہے ہیں وہاں، وہ یہ بتا رہے ہیں وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، ہوگا وہی جو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اور جب اللہ کی طرف سے کوئی چیز ہوتی ہے ذرا برابر بھی میں اس چیز کو بچا نہیں سکتا. کیوں؟ ان الحکم الا للہ، حکم اللہ ہی کا چلتا ہے، حکم اللہ ہی کا چلتا ہے. علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، میں نے بھروسہ اللہ پر کیا ہے. اور پھر فرمایا وعلیہ فلیتوکل المتوکلون،
بھروسہ کرنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کی ذات بھروسے کے قابل ہے۔ توکل کرنے والے متوکل بہت ہیں، کسی کو جو ہے جاب پہ بھروسہ، کسی کو فلاں چیز پہ بھروسہ، کسی کو فلاں مختلف چیزوں پہ بھروسہ ہوتا ہے۔ تدبیر پوری، علماء نے ایک مسئلہ بھی لکھا ہے، آدمی جو ہے نا جیسے روزانہ کی معاشی زندگی ہے، 1 سال کی سیونگ کرے، 1 سال کم از کم 1 سال کی سیونگ ہو، جاب چلی جائے، کچھ چیزیں ہو جائیں، آدمی کے پاس 1 سال اس کے پاس ہو، اتنا ہو کہ وہ جو ہے گزارا کر سکے۔ یہ جو ہے توکل کے خلاف نہیں ہے، یہ سب تدبیریں اختیار کرنا، اسباب اختیار کرنا، بھروسہ اللہ پر کرنا۔ پھر فرمایا وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ، یہ بھائی پورے مصر میں داخل ہو رہے ہیں جیسے ان کے ابا نے نصیحت کی تھی۔ ابا کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے سارے بھائی الگ الگ دروازوں سے داخل ہوئے۔ پہلے ہی طے کر لیا تھا کہ ہم یہاں جمع ہوں گے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس مصر کے محل میں پہنچیں گے۔ اب دوبارہ جو ہے نا جو بات یعقوب علیہ السلام نے کہا نا، ما اغنی عنکم من اللہ من شیء، اللہ کی طرف سے کوئی چیز ہو سکتی ہے تو کوئی بچا نہیں سکتا، یہ بات اللہ دوبارہ خود اپنا کلام فرما رہے ہیں۔ کیا فرمایا؟ ما کان یغنی عنہم من اللہ من شیء الا حاجتا فی نفس یعقوب قضاها، ما کان یغنی عنہم من اللہ من شیء، اللہ کی طرف سے کوئی چیز ہونے والی ہو اس کو کوئی بچا نہیں سکتا اس چیز سے، لیکن یعقوب علیہ السلام نے جو کیا نا، وہ حاجتاً فی نفس یعقوب قضاها، یعقوب علیہ السلام کے دل میں ایک تدبیر آئی، اس تدبیر کو انہوں نے پورا کیا۔ حاجتاً سے مراد یہاں تدبیر، یہاں انہوں نے تدبیر الگ الگ دروازوں سے داخل ہونے کی جو کی، وہ ایک ان کے دل میں بات آئی، اللہ تعالیٰ اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو تعریف کر رہے ہیں، دیکھو یعقوب علیہ السلام نے یہ کیا۔ پھر آگے فرمایا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ، یقیناً یعقوب بڑے علم والے ہیں۔ یہاں کیوں بتا رہے ہیں بڑے علم والے ہیں؟ کیا وجہ سے؟ اصل علم کیا ہے، اصل جہالت کیا ہے، یہ بتانا چاہ رہے ہیں۔ جہالت یہ ہے کہ آدمی تدبیروں کو چھوڑ کر صرف بھروسہ کرے اللہ پہ، یہ جہالت ہے۔ دین زندگی میں آئے، محنت کے اسباب ہیں۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے دنیا میں ساری کارگزاری سنانے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے اس موقع پر یہ جملہ کہا، انی انا اخوک، میں تمہارا بھائی ہوں، سگا بھائی، اور صرف ان سے کہہ رہے انی انا اخوک، میں صرف وہاں بیٹھ کر پوری آگے کی پلاننگ بتا دی۔ آگے پلان یہ ہونے والا ہے، تو میں تمہارا بھائی ہوں، سگا بھائی یوسف، فلا تبتئس بما كانوا يعملون، غم نہ کرو جو کچھ ہوا ہے، انہوں نے زیادتیاں کی ہیں نا، بہت جو کچھ زیادتی تمہارے ساتھ کی ہے، سفر میں، حضر میں، جو کچھ کیا ہے، اس پر افسوس نہ کرو، غم نہ کرو، میں تمہارا بھائی ہوں۔ اب پلان یہ ہوگا کہ ذرا پلان سنو۔ اب پلان کیا بنا رہے کہ اب میں تمہیں جو ہے نا اصل میں یہاں پہ تمہیں لانے کے لیے بھی میں ہی پلان بنایا تھا، اب روکنے کے لیے بھی پلان بنا رہا ہوں، ورنہ یہ بھائی کہاں سے لاتے ان کو؟ لانے کی بھی پلاننگ بتائے کون کر رہے ہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام۔ اور روکنے کی پلاننگ کیا ہوگی؟ جب یہ تم لوگ یہاں سے نکلو گے تو ایک چیز میں جو ہے نا تمہارے سامان میں رکھوا دو، اور جیسے ہی تم نکلنے لگو گے تو ہمارے کوئی افسران میں سے اعلان کرے گا کہ دیکھو ایک چیز ہماری چوری ہو گئی ہے، کھو گئی ہے، اس کو ہم تلاش کرنا ہے، اور جب تلاش کریں گے تو تمہارے سامان میں سے ملے گی، اور تمہارے سامان میں جب ملے گی تو تمہارے اصول کے اور قانون کے مطابق تمہارے علاقے کے تم 1 سال میرے پاس رہ جاؤ گے۔ یہ سب ہونے والا ہے، لہٰذا جب یہ سب چیزیں جب ہوں گی تو تم گھبرانا نہیں ہے۔ یہ وہ مجلس میں سارا حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی سے کہہ دیا، وہی کہہ رہے ہیں وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُف، جب وہ بھائی یوسف علیہ السلام کے پاس داخل ہوئے، آوَا إِلَيْهِ أَخَاهُ، اپنے بھائی کو بہت ہی قریب کیا اور قریب کر کے ان کو ٹھکانہ دیا، ان کو جو ہے پوری بات کر دی۔ پھر کہنے لگے انی انا اخوک، بھائی میں آپ کا سگا بھائی۔ بھائی جو ہے نا بہت بڑی نعمت ہے۔ ہر کے برادر ندارت، قوت بازو ندارت، فارسی والے ہیں نا، ہر کے برادر ندارت، قوت بازو ندارت، جس کا بھائی نہ ہو اس کی طاقت نہیں، اس لیے جس کے بھائی ہیں قدر کرنا ہے۔ بھائی ہیں آپس میں کیسے، بھائی جو ہے عزت کا سبب، قوت کا سبب، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ ہر کے برادر ندارت، قوت بازو ندارت،
بھائی ہوتے ہیں بھائی بہت بڑی نعمت ہے. فلا تبتئس بما كانوا يعملون. اب آیا مرحلہ فلما جهزهم بجهازهم. حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کی تیاری کی. بھئی آئے ہیں ایک ایک سب کو ایک ایک جو ہے نا اونٹ بھر کر جو ہے اناج تیار کیا. اب جب وہ قافلہ نکلنے لگا تو جعل السقایۃ فی رحل اخیہ. اپنے بھائی کے سامان میں سقایا کہتے ہیں پیالہ. ساقی پلانے والے کو کہتے ہیں. سقایا کہتے ہیں جو چیز پہ شاہی پیالہ وہ رہے سامان میں رکھ دیا. اب وہ جب نکل کر جانے لگے ثم اذن مؤذن. پکارنے والا پکار کر کہہ رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ ایتھا العیر. وہ قافلے والو، وہ جماعت والو، وہ قافلے والو، وہ گروپ والو، رکو رکو رکو. انکم لسارقون. بڑا خطرناک جملہ ہے. انکم لسارقون. تم چور ہو. اور تاکید کے ساتھ عربی میں ان، عربی میں تاکید، کم لام تاکید، لسارقون. تم تو بڑے چور نکلے. یہاں ایک ترجمہ. دوسرا ترجمہ مفسرین نے کیا ہے انکم لسارقون. کیا تم چور ہو؟ تو کیا تم چور ہو ایک سوال ہو جائے گا تو وہاں پہ کوئی سوال ہی نہیں ہے. لیکن اگر یہ ترجمہ سیدھا سیدھا کرے کہ تم چور ہو تو پھر ایک اشکال یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے تو چوری نہیں کی. یہ تو ایک پورا پلاننگ تھا. تو یہاں پر ان کو چور کیوں کہا گیا؟ سمجھ رہے ہیں؟ انہوں نے چوری نہیں کی نا. ان کے سامان میں وہ پیالہ رکھ دیا اور رکھنے کے بعد اسی کو کہتے ہیں توریہ، تعریض، حیلہ. توریہ یعنی بات ایک کرنا، سمجھنے والا کچھ اور سمجھے، بولنے والا کچھ اور. ہجرت کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو پکڑ لیا تھا. وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو پہچانتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانتا تھا. انعام کے لالچ میں نکل گیا. یہ کون ہے؟ کہ ھذا الرجل یہدینی. یہ صاحب جو ہے مجھے راستہ بتاتے ہیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہدینی سے مراد گائیڈ ہے. اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی انٹینشن کیا تھی؟ مجھے ہدایت، اللہ کا راستہ بتاتے ہیں. سمجھ رہے نا؟ یہ چیزیں اسی لیے جو ہے نا حکمت عملی بہت ضروری ہے. کس وقت کیا جملہ کیسے بولنا، کیا بولنا، یہ جو ہے اس کو حکمت کہتے ہیں. یہ حکمت جو ہے بڑوں کی صحبت میں اللہ دیتے ہیں. کتابوں سے نہیں آتی یہ چیز. ایک صاحب جو ہے نا دوسری شادی کر لی. بیوی کو جو ہے شک ہو گیا. بیوی نے کہا قسم کھاؤ اور ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے تم نے دوسرا نکاح کیا نہیں کیا؟ میں نے نہیں کیا. نہیں قسم کھاؤ. ارے میں نے نہیں کیا. بیوی اصرار کر رہی ہے قسم کھانے پہ. انہوں نے کیا وہ مولانا تھے، ان کے گھر میں آتے تھے لوگ مسائل پوچھنے کے لیے. تو انہوں نے اپنی دوسری بیوی کو پہلے کہہ دیا دیکھو فلاں وقت پر تم جو ہے نا گھر میں مسئلہ پوچھنے کے لیے آ جانا. تو اس موقع پر وہ خاتون آئی ہے مسئلہ پوچھنے کے لیے. انہوں نے کہا بٹھا دو اس کو، بعد میں مسئلہ بولیں گے. لے کے آؤ قرآن. تم قسم کھانے کے لیے بولے نا گھر. انہوں نے قسم کھائی مولانا نے. اس گھر میں، اس گھر کے علاوہ باہر کوئی میری بیوی ہے ہی نہیں، میں اس پہ قسم کھاتا ہوں. تو توریہ تو بہت چیزوں میں ہوتا ہے. حیلہ، توریہ جو ہے نا. تو لیکن یہاں پر مفسرین اللہ اکبر کہ اللہ ہمارے اکابر کو ان کی قربانیوں پر اللہ نے جو قرآن پاک کا فہم اور علم عطا فرمایا، ہم تو بہت آسانی سے. یہاں پر کیا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو آدمی تھا انہیں کہنا انکم لسارقون. وہ بھائی یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے وہ پیالہ کہاں چرایا. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کا جو آدمی کہہ رہا ہے وہ اصل یہ ہے کہ تم نے تو اس سے بڑی چوری کی ہے. ایک بیٹے کو باپ سے جدا کر کے تم نے چوری کی. سمجھ رہے نا؟ یہ چوری تھوڑی ہے. یہ چوری بڑی ہے کم ہے. پیالہ تو پیالہ ہے، لیکن تم نے ایک بیٹے کو باپ سے چوری کر لیا تھا. اٹھا کے لے کے چلے گئے تھے پھر. یہ معنی لے رہے ہیں مراد. اور یہاں پہ تو اس میں کوئی اشکال ہی نہیں رہا. تو فرمایا ایتھا العیر انکم لسارقون. جیسے کہا کہ تم چور ہو، پلٹ گئے. وہ کہنے لگے وقالوا واقبلوا. اقبلوا کہتے ہیں فوراً متوجہ ہونا، چوک جانا. یعنی چور کو چور کہیں گے تو وہ جو ہے نا. قالوا واقبلوا علیہم ماذا تفقدون. کیا کھو گیا آپ کا، کیا گم گیا، ذرا بتاؤ تو صحیح کیا چیز گم گئی ہے. قالوا، ان افسروں نے کہا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعیر وانا به زعیم. بادشاہ کا پیالہ کھو چکا ہے. بادشاہ کا پیالہ کھو چکا ہے. حمل بعیر
اور ہم نے یہ اعلان کیا ہے کہ جو بھی یہ خبر لے کر آئے گا اسے 1 اونٹ مزید غلہ انعام دیا جائے گا اور ہم اس کی ذمہ داری لیتے ہیں۔ تو یہ لوگ کہنے لگے دیکھو بھائی ہم تو خاندانی لوگ ہیں، ہم جو ہے بڑے ہمارے والد، ہم چوری نہیں کرتے، ہم نے چوری نہیں کی۔ چوری بڑی خطرناک ہے، یعنی اخلاق کی گری ہوئی چیز ہے، خاص طور پہ تربیت میں بہت ضروری ہے ہم اپنے چھوٹوں کی اس معاملے میں تربیت کرنا ہے۔ قالوا تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض وما كنا سارقین۔ بھائیوں نے قسم کھا کے کہا اللہ کی قسم آپ جانتے ہیں ہم یہاں آئے ہیں اناج لینے کے لیے، ما جئنا لنفسد فی الارض، زمین میں فساد مچانے کے لیے نہیں آئے، کرپشن کرنے کے لیے نہیں آئے، وما كنا سارقین، ہم چور نہیں ہیں، ہم نے چوری نہیں کی، ہم نے چوری ہم اناج لینے کے لیے آئے، آپ ہمیں جانتے ہیں ہم ایسے نہیں ہیں، ہم چوری نہیں۔ اور انہیں اچھا قالوا فما جزاؤه ان کنتم کاذبین، اگر جھوٹ ثابت ہو جائے تو کیا سزا ہوگی ذرا بتاؤ۔ پہلے یہ ہے حکمت، ہر بات پوری بات ایک ہی وقت میں بولنا نہیں چاہیے، بعض باتیں جو ہے نا تھوڑا سا روک کے رکھنا چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ان سے پوچھ رہے ہیں، یہ نہیں کہا کہ دیکھو ان سے کہلوا رہے، کیونکہ مصر کا قانون اور فلسطین کا قانون ڈیفرنٹ تھا چوری کے معاملے میں۔ مصر کے قانون میں چور کی سزا جو ہے نا بہت کم تھی، فلسطین کے قانون حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں چوری کی جو سزا تھی، جس کا سامان چرایا جائے 1 سال اس کے پاس اس کے غلام بن کے رہنا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین، اچھا کیا بدلہ ہے اگر تمہاری چوری ثابت ہو جائے؟ تو بھائی کہنے لگے جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ کذالک نجزی الظالمین، اس کا بدلہ تو وہی ہے جس کے سامان میں وہ چیز پائی جائے اس کو آپ رکھ لیں، اور اسی طرح وہ ظالم ہے، مطلب زیادتی اس نے کی ہے تو زیادتی کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیا جانا چاہیے۔ اچھا حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلے ہی انہیں بتا دیا تھا، جاتے ہی فوراً جو ہے نا دنیاوی کا سامان کھولنا نہیں ہے، شک ہو جاتا، یعنی ظاہر سی بات ہے رکھ کر جو ہے نا سیدھے وہاں جائیں گے تو پھر کہیں گے بھئی یہ تو پلاننگ لگ رہی ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان افسروں کو پہلے ہی بتا دیا، پہلے پورے بھائیوں کا چیک کرنا، آخر میں دنیاوی کا چیک کرنا۔ تو پورے بھائیوں کا فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ فِعَاءِ أَخِيهِ، بھائی کا سامان چیک کرنے سے پہلے سارے بھائیوں کا سامان دیکھا گیا، کھولا گیا، دیکھا نہیں ملا، نہیں ملا، نہیں ملا۔ پھر بھائی ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ، بھائی کے سامان میں سے وہ پیالہ نکل آیا۔ جیسے ہی وہ پیالہ نکل آیا، سبحان اللہ، كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُف، كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُف، کتنا بہترین اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات ارشاد فرمائے، كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُف، یہ تدبیر، یہ پلاننگ یوسف کو ہم نے سکھائی تھی۔ انکم لصادقون، یہ سارا كذلك كدنا، حکمت جو کہتے ہیں نا، حکمت عملی جو پلاننگ اللہ کرے ہم نے سکھائی تھی۔ كذلك علماء نے اس پر بہت لکھا ہے کہ كذلك كدنا ليوسف، کہ ہم نے یہ سارا جو کچھ تمہیں کرنا ہے، یہ سب کرنا ہے، یہ ہم نے یوسف کو کہا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کون برا بول سکتا ہے؟ یہ سب اللہ کے حکم سے ہو رہا تھا، اللہ کی مشیت سے ہو رہا تھا۔ كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله۔ اور پھر وہی بات، ایجپٹ کا قانون الگ، فلسطین کا قانون الگ۔ اس مصر کے قانون میں یہی ہوتا، ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، اس کے بغیر بھائی کو روکا نہیں جا سکتا تھا، یہی ایک قانون تھا، اس کے ذریعے سے بھائی کو روک لیا جاتا۔ نرفع درجات من نشاء، ہم جس کے چاہتے ہیں درجات کو بلند کرتے ہیں۔ وفوق كل ذی علم علیم، ہر علم والے پر ایک بڑا علم والا ہوتا ہے۔ ہر یہاں پر علماء نے علم سے مراد فقاہت لکھی ہے، انڈرسٹینڈنگ، سمجھداری۔ علم کا نام معلومات نہیں ہے، علم کا اصل نام ہے سمجھداری۔ یوسف علیہ السلام کو جو یہ مطلب یہ ہے کہ یہ حکمت جو ہے نا یہ سمجھداری ہے۔ کہتے ہیں نا کہ علم، کیا بولنا یہ علم ہے، کب بولنا، کیسے بولنا یہ حکمت ہے۔ یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا
وما يذكر الا اولو الالباب، اولو الالباب کی صفت ہے یہ چیز۔ اس لیے نا ہم بڑوں کی صحبت میں، بڑوں کی کتابوں میں، بڑوں سے ہمارا تعلق ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ حکمت عطا فرماتے ہیں۔ آدمی کب بولے، کتنا بولے، کیسے بولے، کس وقت کون سی بات کرے، کیسی بات کرنی چاہیے، یہ پوری چیزیں جو ہے نا آدمی کا طریقہ بات کرنے کا طریقہ، رہنے کا برتاؤ کا طریقہ، یہ سب چیزیں اسی کو حکمت کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذی علم علیم۔ سبحان اللہ، اس میں بہت بڑا اشارہ، ہم سب یہاں پہ ہیں۔ اللہ کوئی آدمی اپنے علم پر بڑائی نہ کرے، کوئی آدمی اپنی نالج پر، اپنے ہر علم والے پر ایک اللہ نے بڑا بنایا، ہر علم والے پر ایک۔ یہ آدمی جب سمجھے گا نا تو پھر ایک دوسرے سے استفادہ کرے گا، سنے گا۔ سننا کب ہوتا ہے؟ سنے گا اس سے جب اندر سے یہ احساس، یہ یقین ہو کہ وہ اللہ نے میرے سے زیادہ اس کو بھی سمجھ دی ہے۔ اگر آئی نو ایوری تھنگ، اسٹاپ ہو جائے گا، آدمی بند کر دے گا، آدمی سننا سنے گا ہی نہیں، آدمی سمجھے گا ہی نہیں، تو یہ بہت بڑی چیز ہے۔ قالو، دیکھیے عجیب معاملہ ہے، جیسے ہی وہ سامان کھلا، اس میں سے وہ پیالہ نکلا، قالو، بھائیوں کا رویہ دیکھو، بھائیوں کا برتاؤ دیکھو، ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل۔ یوسف علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں یہ چور ہے، اس کا بڑا بھائی بھی چور تھا۔ فقد سرق اخ له من قبل، اس کے بھائی نے بھی پہلے چوری کی تھی۔ کیا ظرف ہے یوسف علیہ السلام کا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے بھائی کریں، جیسے پہلے تو کہنے لگے وما كنا سارقین، ہم چور نہیں ہیں، ہم ایسے نہیں ہیں، ہم چور نہیں ہیں۔ لیکن جیسے ہی چوری سامنے وہ چیز نکلی تو کہہ رہے قالو، بھائیوں نے کہا ان یسرق، اس نے چوری کی ہے، فقد سرق اخ له من قبل، اس سے پہلے اس کے بھائی نے چوری کی تھی۔ کون ہے وہ؟ حضرت یوسف علیہ السلام۔ فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، حضرت یوسف علیہ السلام اندر ہی اندر اپنے اندر بات کرنے لگے، کھل کر بات نہیں کی ان کے سامنے۔ کیسے لوگ ہیں، چوری خود کیے ہیں، وہاں بھائی بیٹے کو باپ سے جدا کر کے دوسرے پہ الزام لگا رہے ہیں، اور اس پر الزام لگا رہے ہیں جس نے چوری بھی نہیں کی۔ قال انتم شر مکانا، کیسے برے درجے پہ ہیں، یہ زبان سے نہیں کہے۔ فأسرها یوسف فی نفسی، حضرت یوسف علیہ السلام اندر، اثر رحمن اپنے آپ سے انہوں نے کہا، فی نفسی ولم یبدیہا لہم، ان کے سامنے کھل کر ظاہر نہیں کیا کہ کیا کہہ رہے، میں یوسف ہوں، کہہ رہے میرے پر الزام لگا رہے۔ قال انتم شر مکانا، کیسا برا موقع آ گیا، دیکھو کیسا برا موقع آ گیا۔ اللہ واللہ اعلم بما تصفون، اللہ اچھی طرح جانتا ہے اس چیز کو جو یہ جو ہے اپنے بھائی کے ساتھ جس چیز کو ملا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا صبر دیکھو، تحمل دیکھو، برداشت دیکھو۔ اسی لیے جو ہے نا بڑا جو ہوتا نا، گھر کا بڑا، خاندان کا بڑا، ادارے کا بڑا، یہ جتنا اس کے اندر برداشت تحمل ہوگا اتنے معاملات قابو میں ہوں گے۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، ہم نے انہیں لیڈرشپ دی، امامت دی، قیادت دی۔ ایک صفت ان کے اندر تھی، لَمَّا صَبَرُوا، ان کے اندر جھیلنا تھا، برداشت کیا۔ یوسف علیہ السلام کا وہ مقام، اس لیے کہہ رہا ہوں نا کہ سورہ یوسف جو ہے یہ ہماری روزانہ کی زندگی، ہماری ذاتی زندگی، گھر کی زندگی میں ایک بڑا کیسا رہے، ایک باپ کیسا رہے، ایک بڑا بھائی کیسا رہے، رشتوں کو سنبھالنے کے لیے کیا چیز ہونی چاہیے۔ بہت سی چیزوں کو درگزر کرنا پڑتا ہے، بہت سی چیزوں کو درگزر، آئی نو ایوری تھنگ، تو پھر رشتے ٹوٹتے ہیں، ختم ہوتے ہیں، کوئی ملتا نہیں، آپس میں جڑتے نہیں۔ بہت سے بھائی بہنوں کی چیزوں کو چھپانا پڑتا، نہیں بولنا پڑتا، خاموش رہنا پڑتا۔ یوسف دل میں، ٹھیک ہے دل میں بات آتی ہے لیکن ظاہر نہ کرے۔ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا۔ انشاءاللہ اگلے پڑھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اخلاق ہمیں نصیب فرمائے، یہ زندگی گزارنے کا سلیقہ، یہ خاص طور پر جو ہے نا سورہ یوسف یہی اس کا موضوع ہے۔ ایک والد، ایک بھائی، ایک بیٹا،
یعنی ان حالات سے کیسے انسان اپنے آپ کو گزارے. آج جو چیزیں ہم نے پڑھی ہیں اس میں جو چیزیں اہم ہیں، سب سے پہلی چیز آدمی پوری تدبیر اختیار کر کے اللہ پر بھروسہ کرے، اللہ پر بھروسہ کرے، اور پھر اس کے بعد بھی اگر کچھ ہو تو پھر ان الحکم الا للہ. اور ہوا یہاں ایسے ہی پوری تدبیر اور اللہ پہ بھروسہ کر کے حضرت یعقوب علیہ السلام بچوں کو بھیج رہے، ایک بچہ رک گیا واپس. سوچے کیسے اسی لیے یہ سورہ یوسف جو ہے نا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خلافت کے آخری دور میں فجر کی نماز میں پڑھتے تو روتے تھے. کیسے حالات آئے ایک باپ پر، کیسے حالات آئے ایک بیٹے پر، آزمائشیں. اچھا بھائی کہ جب یہ بتا بھی سکتے تھے نا کہ جاؤ جا کے، اب جا رہے نا، یہ چوتھی مرتبہ آئیں گے، تیسری مرتبہ بھی آئیں گے، تیسری مرتبہ جب جا رہے تھے تو بول سکتے تھے نا اپنے ابا سے کہو کہ میں ہی یوسف ہوں. کیوں؟ اور ابا تڑپیں. یہ آزمائشیں اللہ گزارنا چاہتے تو بول دیتے. یا یوسف علیہ السلام بھائیوں سے کہتے جاؤ کہہ دو کہ میں ان کا بیٹا ہوں، یہاں ہے ان کا بیٹا. اللہ کا حکم ہے، ابھی نہیں کہنا، انتظار کرو جب وقت آئے گا. کیونکہ نبی جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے حکم کے تابع ہوتے ہیں. یہ چیز ہمیں کیسے اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنا، کیونکہ جب انسان پر آزمائشیں جب آتی ہے نا، انسان جلد بازی کرتا ہے، ابھی ہو. نہیں، انشاءاللہ اللہ کی طرف سے راستے کھلیں گے، اللہ کی طرف سے آسانیاں آئیں گی. یہ چیزیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.